جو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ نکلا، اس قافلے کے ساتھ مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ تو ایک مرد ایک خاتون پر لٹو ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، ایک جگہ پر رات کو پڑاؤ ڈالا، تو غلط ارادے کی نیت سے اس عورت کے قریب گیا اور اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ عورت نے کہا، جاؤ دیکھو قافلے والوں کی جانب کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اب دل ہی دل میں یہ خیال کہ شاید عورت بھی راضی ہے اس بات پہ۔ پھیرا لگایا، چکر لگایا، سارے سو گئے تھے۔ پھر پلٹا اس عورت کی جانب اور جا کر کے اسے کہا کہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سارے سوئے پڑے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں۔ وہ بھی نیک خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی، کہنے لگی، لوگوں کے بارے میں تو تمہارا یہ خیال ہے کہ لوگ سوئے پڑے ہیں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو سونے سے پاک ہے، اللہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا، اس عورت نے کہا، تم بندوں سے تو چھپ چھپا کر آ گئے ہو، تو اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اللہ سے کیسے اس بات کو مخفی رکھو گے؟ اللہ سے کیسے یہ راز بنا کر کے رکھو گے؟ تو یہی بات دل میں اتر گئی، فوراً اللہ کے حضور توبہ کی، گناہ سے پلٹ گیا، واپس ہٹ گیا، پیچھے چلا گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حضور چلا گیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ لک، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا، میں نے ایک بار اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے اپنے قدم پیچھے کیے تھے، میرے رب کو پسند اتنا آیا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا غضب اگر سینے میں ہو، اگر دل میں خوف الہی ہو، تو یقین کیجئے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارے معاملات زندگی یہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے مرنا بھی بھلا دیا اور اللہ کی ملاقات کو بھی بھلا دیا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔